سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا. آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے ہیں جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے. آپ مصلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو. کبھی غریب نواز نہ مصلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کہ کتنا لیا ہے. میں ان کے مصلح کے نیچے سے جتنا مال ملتا تھا سب لیتا اور ضرورت کے بھر میں لنگر خانے میں چیزیں لاتا. پوری زندگی گزری کبھی نہ لنگر خانے میں مجھے کوئی چیز لانے میں کمی نہیں ہوئی اور کبھی سرکار غریب نواز نے مجھ سے سوال نہیں کیا, مجھ سے حساب بھی نہیں لیا. وہ عطائیں تھی آپ کی, اس طرح کی عطائیں. جمال تو ایسا, اللہ اکبر, عطا کرنے پر آئیں تو ایسے عطا کریں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں, کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں, کچھ جلالی ہوتے ہیں. کچھ کی مزاج میں شدت ہے, کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلہ چشتیہ کے. ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے. وہ ولی بھی وہیں دفن تھے. ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے, دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی. بچے کی ولادت ہوئی. اللہ ہی دیتا ہے, دربار اولیاء سے دیتا ہے. رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ عورت اپنے بچے, 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ میں غریب نواز سرکار کے دربار میں. لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی. جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے, ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی. ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا. بچہ بچہ ہوتا ہے. اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بند. وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی. بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا. بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر. وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار. یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا. میں کیسے صبر کروں گی, کیسے برداشت کروں گی. یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی. تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی, بچہ حرکت کر رہا ہے, بچہ حرکت کر رہا ہے. جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھی. رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی. ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی. اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے. قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے, اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی. اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا. موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے, سلطان اعظم کی ہے. یہ خاتون آئی تھی, یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے. سلطان کی عطا تھی, غریب نواز کی عطا تھی جو بچہ دیا. وہ شکرانے کے لیے آئی لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی. تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا, جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا. لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا اور غریب نواز نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی, مولا اس بچے کو تقدیر
تقدیر شبہ مبرم سے تو عمر عطا فرما. رب تعالیٰ نے پھر سے اسے سانسیں جاری فرمائی، اور جب بچہ زندہ ہوا غریب نواز نے اس اپنے سلسلے کے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے میرے مرید، میرے سلسلے میں تو بیعت ہے، یقیناً تو بہت سالوں سے میرے پاس سو رہا ہے، لیکن یاد رکھ میرے پاس آنے والے ہر طرح کے لوگ آئیں گے، باادب بھی آئیں گے، بے ادب بھی آئیں گے، کسی کی بے ادبی تم سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میرے دربار سے اٹھو اور بہت دور جا کے سو جاؤ. غریب نواز کا حکم آیا کہ میرے پاس آنے والے کئی طرح کے آئیں گے، تم سے ان کی بے ادبی بے دیکھی نہ جائے گی، اٹھو اپنی قبر سے دور جا کر کے سو. ان کی قبر پھٹی اور وہ اٹھے اور چلے گئے. وہاں قبر آج ہے ہی نہیں. علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے. یہ سلطان الہند ہے جو ہم جیسے نکموں کی حاضری کو بھی آج قبول کر